السلام علیکم۔ مرد حوث کا پجاری۔ جب عورت مرتی ہے تو اس کا جنازہ مرد اٹھاتا ہے، اس کو لحد میں یہی مرد اتارتا ہے، پیدائش پر یہی مرد اس کے کان میں اذان دیتا ہے، باپ کے روپ میں سینے سے لگاتا ہے، بھائی کے روپ میں تحفظ فراہم کرتا ہے اور شوہر کے روپ میں محبت دیتا ہے، اور بیٹے کی صورت میں اس کے قدموں میں اپنے لیے جنت تلاش کرتا ہے۔ واقعی بہت حوث کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ حوث بڑھتے بڑھتے ماں ہاجرہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صفا و مروہ کے درمیان سعی تک لے جاتی ہے۔ اسی عورت کی پکار پر سندھ آ پہنچتا ہے، اسی عورت کی خاطر انڈس فتح کرتا ہے، اور اسی حوث کی خاطر 80% مقتولین عورت کی اسی حوث کی خاطر، عصمت کی حفاظت کی خاطر موت کی نیند سو جاتا ہے۔ واقعی مرد حوث کا پجاری ہے، لیکن جب حوا کی بیٹی کھلا بدن لیے، چست لباس پہنے باہر نکلتی ہے اور اس کو اپنے سحر میں مبتلا کر دیتی ہے، تو یہ واقعی حوث کا پجاری بن جاتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کھلا گوشت تو آخر کتے بلیوں کے لیے ہی ہوتا ہے۔ جب عورت گھر سے باہر حوث کے پجاریوں کا ایمان خراب کرنے نکلتی ہے تو روکنے پر یہ آزاد خیال عورت مرد کو تنگ نظر اور پتھر کے زمانے کا جیسے القابات سے نوازتی ہے کہ کھلے گوشت کی حفاظت نہیں، کتے بلوں کے منہ سینے چاہیے۔ 70,000 کا سیل فون ہاتھ میں لے کر، تنگ شرٹ کے ساتھ پھٹی ہوئی جینز پہن کر، 4,500 کا میک اپ چہرے پر لگا کر، کھلے بالوں کو شانوں پر گرا کر، انڈے کی شکل جیسا چشمہ لگا کر، کھلے بال جب لڑکیاں گھر سے نکل کر مردوں کی حوث بھری نظروں کی شکایت کریں تو ان کو توپ کے آگے باندھ کر اڑا دینا چاہیے، جو سیدھا یورپ اور امریکہ میں جا گریں، اور اپنے جیسی عورتوں کی حالت زار دیکھیں جن کی عزت صرف بستر کی حد تک محدود ہے۔ سنبھال اے بنت حوا اپنی شوخ مزاج کو، ہم نے سرے بازار حسن کو نیلام ہوتے دیکھا ہے۔ والسلام۔